بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ محمد علی جیلمی جب سے وہ جیل سے واپس آیا ہے 295 کے خلاف اس نے ایک مہم شروع کی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس میں امینڈمنٹ ہو جائے اور وہ یورپ کی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ کئی مقامات پہ اس نے یہ بات کہی، شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ جو اس نے ایک آیت کا ریفرنس دیتے ہوئے بات کی، وہ ذرا آپ سن لیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ مستقبل میں پہلی تو بات ہے، جو میری پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ تمام جو اس طرح کی توہین مذہب کی دفعات ہیں ان میں توبہ کی شرک شامل کی جائے۔ دیکھیں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 سے 70 کے درمیان اللہ تعالیٰ نے پلانٹ ارتھ کے تینوں سب سے بڑے گناہ گنوائے ہیں۔ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے تو ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ تو شرک تو اللہ تعالیٰ کی گستاخی ہے، اس سے بڑی کوئی گستاخی ہو نہیں سکتی کہ کوئی شخص شرک کرے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس سے بھی کوئی توبہ کر لے تو معافی ہے۔ تو اگر کوئی توہین رسالت کر لیتا ہے انجانے میں، جان بوجھ کے تو کوئی بھی نہیں کرے گا، تو توبہ کی شرک پیش کی جائے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ شخص قرآن و سنت کے علم سے عاری ہے، اسے کچھ نہیں پتا کہ قرآن و سنت کے مفاہیم کیا ہیں۔ اب 295 کی جو سزا موت ہے، اس کی دلیل کے طور پر وہ کہتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اس کے اندر امینڈمنٹ کی جائے اور توبہ کی شرک کو اس کے اندر جو ہے وہ ملا دیا جائے کہ توبہ پیش کی جائے ہر ایک بندے کو۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب معاشرے میں یہ پتہ چل جائے کہ معاذ اللہ اگر گستاخی رسول کریں گے اس کے بعد توبہ کر لیں گے تو معاملات سارے کلیئر ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں کتنا طوفان بدتمیزی اور کس انداز میں ہمارے محبوب علیہ السلام کی عزت کو پامال کیا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن اس شخص کی اس دیدہ دلیری کو دیکھیں اور دین کے ساتھ اس کی بغاوت کو دیکھیں کہ یہ کس انداز میں بکواس کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب آئیں ذرا ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ گستاخ رسول کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ یہ قرآن پڑھے تو قرآن کے اندر کئی مقامات پہ خداوند قدوس نے اس بات کو واضح طور پر فرمایا ہے کہ جو شخص ایسا کوئی فعل کرے کہ جس فعل کے لحاظ سے وہ مرتکب ہوا گستاخی رسول کا یا اور بھی بہت سارے جرائم جن کو ذکر کیا گیا، ایسے شخص کی سزا موت ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں آئیں، میں آپ کے سامنے چند آیات رکھتا ہوں، آپ ان آیات کو پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا ایسے شخص کو چھوڑنا چاہیے کہ جو نبی علیہ السلام کے معاذ اللہ دل کو تکلیف دینے والا ہو اور ساری امت کا جو سینہ چھلنی کرنے والا ہو۔ ذرا قرآن و سنت سے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ محمد علی جیلمی اور اسی طریقے سے غامدی جیسے حضرات جنہوں نے 295 کو غیر مؤثر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں آپ اسی مقام کو پڑھ لیں، یہ سورہ مائدہ ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لهم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ خداوند قدوس فرماتا ہے سزا ان لوگوں کی جو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑتے ہیں، محاربت کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی سزا کیا ہے؟ انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں سولی پہ لٹکا دیا جائے، ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں خلاف سے اور انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، اور یہ سزا ان کی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ میں صرف آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا شخص کیا اللہ کے رسول سے لڑائی نہیں لے رہا؟ کیا اللہ کے رسول سے جھگڑ نہیں رہا؟ اس آیت کو آپ پڑھیں اور پھر اس آیت کے اندر جو اللہ پاک کے احکامات ہیں ان کو آپ پڑھیں اور پھر اس کو گستاخ رسول کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس بدبخت نے کس انداز میں قرآن و سنت کے ساتھ بے وفائی کرتے ہوئے اس قانون کو غیر مؤثر کرنے کی یہ کوشش اور سازش کر رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے، یہ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 12 ہے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ اپنے قسموں کو توڑ دیں عہد کرنے کے بعد اور تمہارے دین میں تان کریں تو کافروں کے سرداروں سے لڑو، ان کی کوئی قسم نہیں ہے۔
اب قرآن مجید کے اندر واضح طور پر یہ ہے کہ اگر کافر بھی کوئی کیا ہوا وعدہ توڑیں، اب اگر کوئی مسلم معاشرے میں کوئی کافر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی رہتا ہے، اس نے اس بات کا عہد کیا ہوا ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کے خلاف وہ بات نہیں کرے گا، اگر وہ کرتا ہے تو اپنے عہد کو توڑنے والا ہے۔ اور قرآن کی آیت واضح طور پر یہ فرما رہی ہے کہ ایسے شخص کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، مطلب کیا ہے؟ اسے سزا دینی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اگلے مقام پہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ یہ سورہ توبہ ہی ہے اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 63 ہے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اس میں ہمیشہ وہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ اور تو منافق تو اگلی آیت میں دیکھیں، منافق ڈرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی ایسی صورت نہ نازل کر دی جائے کہ جس میں ان کے دلوں کی خبر دے دی جائے، تو اللہ فرماتا ہے قل استہزئوا، محبوب فرما دو مذاق اڑا رہے ہو، بے شک اللہ تعالیٰ نکالنے والا ہے اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو، جس سے تم ڈرتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر وہ آپ ان سے سوال کرتے ہیں تو لَيَقُولُنَّ، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تو مذاق کر رہے تھے، نخوض وَنَلْعَبْ، ہم تو بعض ٹھٹھا کر رہے تھے۔ قل اے محبوب فرما دو کیا اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کی اللہ کی آیات کے ساتھ تم مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، سنو قرآن کا حکم ہے، لا تعتذروا، تمہاری کوئی معذرت قبول نہیں ہے، قد کفرتم بعد ایمانکم، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اب واضح طور پر یہ قرآن کی آیات ہیں جن میں اللہ پاک سخت انداز میں ارشاد فرماتا ہے جو بھی ایسا شخص ہے، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والا ہے۔ آئیں اگلے مقام پہ، یہ میرے سامنے سورہ احزاب ہے اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں اللہ ان پر لعنت کرے گا دنیا میں اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور آگے اسی سورت کی آیت نمبر 61 میں اللہ پاک فرماتا ہے ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، کہ جو ملعون ہیں وہ جہاں کہیں پائے جائیں انہیں پکڑا جائے اور انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور یہ اللہ کا طریقہ ہے جو پہلے گزر چکا ہے اور اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 اور 62 کے اندر واضح طور پر ملعون شخص کے بارے میں حکم دیا گیا۔ تو کیا گستاخ رسول سے بڑا بھی کوئی ملعون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا کون سا ملعون ہے جس نے اللہ کے رسول کو معاذ اللہ مذاق کرتے ہوئے اور توہین کی؟ اس کے بعد آگے سنیں، سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 30 ہے اور 31 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا حسرتن علی العباد، ایسے لوگوں پر حسرت ہے، کوئی بھی رسول ان کے پاس آتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلوں کو بھی ہم نے ہلاک کیا رسولوں کی مخالفت کی وجہ سے، رسولوں کی گستاخیوں کی وجہ سے، رسولوں کی توہین کی وجہ سے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ اب یہ قرآن مجید کے سارے احکامات، ان احکامات کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے اور وہ قتل ہے۔ اس کو توبہ کا بھی نہیں کہا جائے گا کہ تو توبہ کرے، کیوں کہ توبہ قبول اس کی کر لی جائے، کہ وہ توبہ کرے اور اس کی توبہ کو قبول کیا جائے، نہیں۔ اب یہ جو آیات پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے، آؤ ذرا میں سمجھاتا ہوں آیات کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ ذرا تو بھی اے جیلمی، میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ یہ کہتا ہے دیکھو جی سورہ فرقان کی آیت نمبر 68 میں اور 69 میں اور 70 میں کیا اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، سن ذرا، میں ترجمہ کر رہا ہوں پھر میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہیں بناتے اور وہ ناحق قتل نہیں کرتے اور وہ زنا نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ان 3 گناہوں کا ذکر ہے، شرک، قتل اور زنا۔ معنی یہ بنتا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ ان گناہوں سے دور رہتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور اگر کوئی کرتا ہے تو گناہ کی جگہ میں جا پڑا۔ اب یہ آیات پڑھ کر کہتا ہے
آگے قرآن مجید میں ہے کہ یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا، اور ہمیشہ کے لیے اگر کوئی ایسا کام کرے گا تو ان کے لیے دگنا عذاب ہوگا اور اہانت والا عذاب ہوگا جہنم کے اندر۔ آگے یہ دلیل بناتا ہے کہ دیکھو آگے فرماتا ہے اللہ پاک الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، مگر کوئی توبہ کرے اور ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا۔ ان آیات کو بنیاد بنا کر مرزا جیلمی کہتا ہے کہ دیکھو شرک سے بھی اللہ معاف کر رہا ہے، معافی دے رہا ہے توبہ کی وجہ سے، قتل کی وجہ سے بھی توبہ کر لے بندہ تو اللہ پاک معاف فرما رہا ہے، زنا اگر کر لے تو توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے۔ تو جب یہ تین بڑے گناہ معاف ہو سکتے ہیں تو گستاخ رسول کیوں نہیں معاف ہو سکتی؟ یہ اس جیلمی کا استدلال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا کا خوف کر، لوگوں کو تو کدھر لے جا رہا ہے؟ اب حالانکہ ان آیات کے اندر اگر دیکھا جائے تو اس کا وہ استدلال بن ہی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات کا شان نزول کیا ہے۔ یہ میرے پاس سورہ فرقان ہے۔ شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان ابن عباس ان ناسا من اہل الشرک قتلوا فاکثروا، کہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس آئے جو کہ مشرک تھے، وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتے ہیں کہ ایمان قبول کر لو، اسلام لے آؤ، تو ہم تو بہت قتل کر چکے ہیں، ہم بہت دفعہ معاذ اللہ زنا کر چکے ہیں، ہم تو شرک کر چکے ہیں، ہمیں یہ کیسے معافی ملے گی؟ تو اس پر اللہ پاک نے یہ قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ ان کو کہہ دیں کہ اگر یہ شرک کر چکے ہیں، قتل کر چکے ہیں، زنا کر چکے ہیں، یہ توبہ کریں گے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اب یہ آیت کا شان نزول تھا۔ اب کفر کی حالت میں کیے گئے گناہ ان کی معافی جب مانگی تو اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے سب کچھ معاف کر دے گا۔ اب رہی بات مسلمانوں کا یہ کام کرنا، تو سنیں ذرا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ایک شخص قتل کرتا ہے تو کہ میں نے اللہ سے توبہ کر لی مجھے معاف کر دو، ایسے ہوتا ہے؟ نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ قتل کرنے والا شخص تین قسم کے حقوق اس کے اوپر لازم ہے۔ ایک ہے اللہ کا حق، ایک ہے اس مقتول کے وارثین کا حق، اور ایک ہے اس مقتول کا اپنا حق جو کہ دنیا سے جا چکا ہے۔ تفاسیر پڑھ کے دیکھ، تجھے پتہ چلے قاتل اگر توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی وجہ سے اس کو جو گناہ ملے گا عذاب آخرت کا، اس کی وجہ سے معافی مل سکتی ہے۔ باقی دو حق ہیں، وہ کون سے حق ہیں؟ یہ اللہ کا حق تھا، اللہ معاف کر سکتا ہے، اور وہ کیا کہ جو اس نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ کی، اس سے معافی مل سکتی ہے۔ باقی رہی بات کی ساس کی، اس کے اولیاء کا حق جو ہے وہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ ایک شخص قاتل ہے، وہ اگر اس کے مقتول کے وارثین اس کو معاف کرتے ہیں یا اسے دیت لیتے ہیں، پھر بھی ایک حق اس پر ہے، اور وہ ہے مقتول کا حق جو قیامت کے دن اسے ادا کرنا پڑے گا۔ یہ کتنی سادہ سی بات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کوئی کسی کی ماں بہن سے زنا کرے اور کہ میں نے تو توبہ کر لی ہے، اب مجھے تم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیا یہ ہوگا؟ اور میں حیران ہوتا ہوں ان صحافیوں سے اور اس کا انٹرویو کرنے والوں سے کہ کم از کم وہ ایک دفعہ بھی آگے سے نہیں پوچھ سکتے کہ قاتلین کو تم کیا کھلی چھٹی دے رہے ہو کہ وہ قتل کرو اور کہے میں نے توبہ کر لی ہے مجھے معاف کر دو۔ خدا کا خوف کرو، یہ اتنی سادہ بات نہیں جتنی سادہ بات تم بیان کر رہے ہو۔ حد توبہ سے ساکت نہیں ہوتی، یہ علم ہے جو علم کے خزانے ہمارے بزرگوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، ان کو پڑھنے کی تو توفیق نہیں تمہیں ہے، اور تم لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور معاذ اللہ 295 کے خلاف لوگوں کو کرتے نظر آ رہے ہو۔ یاد رکھ، یہ تیرا جرم ہے کہ تو دین کو چھپاتا ہے، اور دین کو چھپانے والا شخص دنیا اور آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ یہ قرآن کی آیتوں کا یہ مطلب نہیں جو تو بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلا ایپیسوڈ ہے جس میں نے قرآن مجید سے یہ ثابت کیا ہے گستاخ رسول اگر دنیا کے اندر ہے تو اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اور میں قرآن کی دعوت دیتا ہوں ان لوگوں کو جو جج ہیں، جو وکلاء ہیں،
جو 295C کے خلاف معاذ اللہ مسلمان ہو کر اتنی بدبختی پھیلا رہے ہیں اس معاشرے میں، تم بھی قرآن پڑھو، تمہیں پتہ چلے ناموس رسالت کتنا سینسٹیو معاملہ ہے۔ 295C اس ملک کی اور اس ملک کی بنیادوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ہدایت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔